مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے۔ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے۔ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ جیزس از دا گاڈ، اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک اس کی امیجنیشن تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی، اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے، لائک ختنہ وغیرہ، خدا کو بھوک بھی لگتی، خدا کو گالیاں اور تماچے بھی مارے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے، دیر واز 5 member ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے امیجنائز کیا سب، اور بتایا جاتا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا۔ تو انہوں نے غور و فکر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں۔ ورقہ بن نوفل تورات زبور انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے۔ تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا، انہوں نے کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر جہلم سے تعلق رکھنے والے معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سر، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ محمد علی مرزا انکل نے جو بات کی ہے، پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا۔ جہلم پولیس کے ترجمان عمر سعید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ محمد علی مرزا کو 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے یہ بھی میڈیا کو بتایا اور درخواست شیئر کی کہ جس بنیاد پر انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ۔ یاد رہے کہ 3 MPO کا قانون پاکستان حکومت کو ایسے افراد کی حفاظتی حراست کے لیے وسیع اختیارات دیتا ہے جنہیں عوام تحفظ یا نظم کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ قانون ایک طے شدہ مدت کے لیے کسی بھی شخص کی گرفتاری اور نظر بندی کی اجازت دیتا ہے، جسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ حراست ایک وقت میں لگاتار 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ 3 ماہ سے زیادہ طویل حراست کے لیے عدالتی نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنان پاکستانی قانون میں موجود اس شق کو متنازع قرار دیتے ہیں، اور ان کا الزام ہے کہ اس قانون کو بنیادی حقوق کے سلب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہلم پولیس کے ترجمان کے مطابق انتظامیہ نے یہ فیصلہ اس درخواست کی بنیاد پر کیا ہے جو ڈسٹرکٹ پولیس افسر جہلم کے نام تحریر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے انٹرویو کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سر، عیسائیوں کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ سمجھتے تو ہیں ان کا عقیدہ، جائے مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے۔ محمد، یہ سچی بات ہے کہ یہ بات میرے لیے بھی ایک چونکان دینے والی بات ہے، اور میرے لیے بھی نئی بات ہے۔ اور یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان کی جانب سے ادا کیے گئے کچھ کلمات نے مبینہ طور پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات مشروع کیے، اور درخواست گزار نے اس بنیاد پر محمد علی مرزا کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی استدعا کی ہے۔ جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی۔ مجھے نہیں پتا کہ محمد علی مرزا بھائی نے یہ بات کیوں کی ہے۔ عیسائی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے عیسائی قوم کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا ہے کہ جو عیب ان کے اندر پایا نہیں جاتا۔ جہلم کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس چودھری شہباز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو انہوں نے ہی رات گئے حراست میں لیا تھا، اور اس وقت 30 دن کے لیے ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں نظر بند ہیں۔ شہباز کے مطابق حراست میں لیے جانے کے وقت ان کو ان پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا، اور حالات کی سنگینی کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس چودھری شہباز کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل میں ان سے ان کے وکلاء اور اہل خانہ کے سوا کوئی اور ملاقات نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک حساس مذہبی معاملہ ہے اور انسانی جان کی حفاظت ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر۔ ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 3 MPO کے تحت نظر بندی پولیس اور ضلعی انتظامیہ کا فوری اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ متنازع مذہبی بیان کا یہ معاملہ ابھی زیر تفتیش ہے،
اور اگر محمد علی مرزا تفتیش میں قصوروار پائے گئے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ اب کئی کرسچن جو ہے وہ سامنے آ گئے کہ نہیں ہم تو اینٹی کرائسٹ نہیں کہتے رسول اللہ کو، اور بھائی میں اس دجال کانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دجال سے مراد ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں 3 جھوٹے دجال آئیں گے، ہم مسلمہ کذاب کو مسلمہ دجال نہیں کہتے، لیکن نبی اسلام نے اسے دجال کہا ہوا ہے، کیونکہ جو نبی نہ ہو اور اپنے آپ کو نبی کلیم کرے تو اسے دجال کہا جاتا ہے، دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ ڈی ایس پی چودھری شہباز نے کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو بھی فی الوقت سیل کر دیا گیا ہے۔ محمد علی مرزا کی طرف سے تاحال کسی کو وکیل مقرر نہیں کیا گیا اور نہ ہی فی الوقت ان کے خلاف 3 MPO کے حکم نامے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جیل حکام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حالات کے سنگینی کے پیش نظر آج انجینئر محمد علی سے کسی کی ملاقات بھی نہیں کروائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر جیلم کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ DPO جیلم کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا عوامی تحفظ اور امن و امان کی صورتحال کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس حکم نامے میں 3 MPO کے تحت محمد علی مرزا کی حراست کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں ان کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا پر الزام ہے کہ انہوں نے انتہائی قابل اعتراض اور اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں جو گمراہ کن، اشتعال انگیز اور امن کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ حکم نامے کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات فرقہ وارانہ تقسیم پیدا کرنے اور مذہبی جذبات کا استحصال کر کے نفرت کو ہوا دے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے بات کرنے والے انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کے ایک معروف مبلغ ہیں جو اپنے غیر روایتی نظریات کی بنا پر اکثر زیر بحث رہتے ہیں، اور مئی 2020 میں بھی انہوں نے مبینہ طور پر مذہبی شخصیات کی گستاخی کرنے کے الزام میں گرفتار بھی ہوئے تھے، تاہم بعد ازاں عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اپنے غیر روایتی نظریات اور مذہبی خیالات کے باعث ان پر ماضی میں قاتلانہ حملے بھی ہوئے ہیں جس میں وہ محفوظ رہے ہیں۔ جہلم پولیس کے مطابق مارچ 2021 میں ہوئے چاقو کے ایک حملے میں ان کے بازو پر زخم آیا تھا، تاہم وہ اس حملے میں محفوظ رہے تھے۔ اسی طرح سن 2017 میں ہونے والے ایک قاتلانہ حملے میں بھی وہ محفوظ رہے تھے۔ جہلم سے تعلق رکھنے والے انجینئر محمد علی مرزا اسی شہر میں واقع ایک مدرسے میں مختلف مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جس کے دوران لوگوں کے سوالوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان کے اپنے YouTube چینل پر موجود 2471 سے زائد ویڈیوز لاکھوں مرتبہ دیکھی جا چکی ہیں اور ان کے سبسکرائبر کی تعداد 31 لاکھ تک ہے۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ وہ کسی مذہبی یا سیاسی گروہ سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کرتے، چنانچہ وہ آزادی سے اپنے موقف کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ خود کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے اور ان کا نعرہ ہے، پہلا نعرہ لگایا تھا نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، تے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں وہ اچانک آیا میرے دماغ میں، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done، ٹائم قیامت تک جائے، ہاں کوئی تکبر نہیں، قیامت تک ٹائم ہے۔ میں مسلم ہوں علمی کتابی۔ مارچ 2021 میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صحافی کلب علی کا کہنا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ ان کی بات کا جواب عام طور پر دلیل سے نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے جواب میں ان کی شخصیت کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ کلب علی روزنامہ ڈان سے وابستہ ہیں اور مذہبی امور پر رپورٹنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ کلب علی کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا سے تقریباً ہر مسلک کے لوگ ہی ناراض ہوتے ہیں کیونکہ وہ دلیل سے بات کرتے ہیں جو کبھی کسی مسلک کے لوگوں کے خلاف ہوتی ہے اور کبھی کسی کے حق میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں جو ان کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ ان کی YouTube ویڈیوز کے نیچے موجود کومنٹ سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس میں زیادہ تر لوگ انہیں مسلک سے بالاتر ہو کر متحد
کرنے والا شخص قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ان سے سخت علمی اختلاف رکھتے ہیں۔ کلب علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو اکثر و بیشتر مختلف مسالک کی جانب سے ایک دوسرے کا ایجنٹ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ماضی میں انہیں احمدی ایجنٹ بھی کہا جاتا تھا اور کبھی شیعہ ایجنٹ کہا جاتا تھا، تاہم ان کی باتوں کو دلیل سے رد کرنے کے بجائے ان کی ذات کو ہی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تو دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ انجینئر محمد علی کو صحیح گرفتار کیا گیا ہے یا غلط؟ کیا انجینئر محمد علی واقعی پاکستان میں اتحاد قائم کر رہے ہیں یا وہ تفرقے کا باعث بن رہے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں اور پاکستان اپڈیٹس کو سبسکرائب کیجیے۔